سجاد کی بیوی ماریا ابھی تک سو رہی تھی اور وہ خود بستر پر لیٹا بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی بیوی کو نیند سے جگانا بالکل ویسے ہی تھا جیسے کوئی مشکل ریاضی کا سوال حل کرنا، مگر یہ اب اس کی روزمرہ کی عادت بن چکی تھی۔ خود بستر سے اٹھنے اور کسی اور کام میں مصروف ہونے سے پہلے ہر صبح ماریو کو جگانا گویا اس کا پہلا فریضہ ہوتا تھا۔ ہر صبح جب وہ ماریا کو نیند سے جگاتا، اندر ہی اندر غصے کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ البتہ اس غصے کی آنچ کبھی ماریا تک نہ پہنچ سکی۔ سجاد نے ماریا کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کروٹ بدلی اور دیوار کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا کہ ماریا، 7 بج گئے ہیں۔ ہر روز یہ جملہ ماریا کے لیے اس کی طرف سے گویا صبح کا پیغام ہوتا تھا۔ ماریا سے اس نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد دوسری شادی کی تھی۔ دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے اور یہ شادی نائل کی پسند کی شادی تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے ساتھ سرد مہری برتا اور اسے رویے پر کبھی ندامت محسوس نہ ہوتی، بلکہ وہ اسے اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا رویہ اختیار کرنے سے اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور اس کے معمولات میں پختگی نظر آئے گی۔ سجاد کو ہرگز پسند نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کو دوستوں یا خاندان سے باہر کی تقریبات میں ساتھ لے جائے۔ اس کے دوستوں کے گھروں میں جو دعوتیں ہوتی تھیں، ان میں ماریا کو کبھی بھی مدعو کیا جاتا، لیکن سجاد ہمیشہ اکیلے ہی جاتا۔ جب وہ پہلی بار ماریا سے ملا تھا، اس وقت اس کی پہلی بیوی رومیسا زندہ تھی۔ ماریا نے تب ہی دفتر جوائن کیا تھا۔ سجاد کو وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر سجاد نے سوچا تھا کہ کاش اس نے شادی نہ کی ہوتی۔ رومیسا اسے کبھی خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے اس سے صرف دولت کی خاطر شادی کی تھی۔ اگر دولت نہ ہوتی تو وہ رومیسا کے آوارہ اور جواری بھائی کی وجہ سے کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ سجاد نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ماریا سے اس کی اتنی جلدی قربت ہو جائے گی۔ رومیسا کی ناگہانی موت نے سجاد کو ماریا سے شادی کا موقع فراہم کر دیا۔ ماریا کو حاصل کرنا سجاد کا خواب تھا اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ سجاد تکیے سے ٹیک لگائے بستر پر خاموشی سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ چکی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ سجاد نے کہا کہ تم کب تک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی رہو گی؟ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف اٹھ کر چلا گیا اور کہا میں ناشتے کا منتظر ہوں گا۔ سجاد کی بات سنتے ہی ماریا بغیر کوئی جواب دیے جلدی سے اٹھی اور بیٹے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سجاد نے وال کلاک پر ایک نظر ڈالی اور اچانک بستر سے نیچے اتر آیا۔ بستر کے پاس کھڑے ہو کر اس نے گہرے سانس لیے، بازو پھیلا کر ایک بھرپور جمع ہی لی۔ اسے اپنے سر بھاری محسوس ہونے لگا۔ یہ سب اعصابی تناؤ اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، ڈاکٹر کا جملہ اس کے ذہن میں گونجا۔ سجاد نے سلیپر پہنے جو الٹے تھے، پھر سیدھا کر کے واش روم میں چلا گیا۔ آفس کے لیے تیار ہونے کے بعد جو وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو ماریا ناشتہ لگا چکی تھی۔ ماریا نے شوخی سے کہا کہ میں آپ کے لیے کافی بناتی ہوں۔ سجاد نے محب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ ہیلو محب، تمہارا رزلٹ آ گیا؟ محب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس دوران ماریا سجاد کی خالی پیالی میں کافی انڈیر رہی تھی، مگر اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ محب کی پروگریس رپورٹ اچھی نہیں تھی۔ میں نے رپورٹ پر خود دستخط کر دیے۔ آئندہ محنت کرے گا تو اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے گا۔ سجاد نے غضبناک نظروں سے ماریا کو دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری نرمی کا نتیجہ ہے جو یہ دن بدن پڑھائی میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وقت کمپیوٹر کے آگے بیٹھا رہتا ہے یا کھیل میں مصروف ہوتا ہے۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد تو یہ بالکل آزاد ہو جائے گا۔ ماریا نے نرمی سے کہا آپ فکر نہ کریں، صرف 1 مہینے کی تو بات ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ کراچی پہنچتے ہی ہمیں وہاں بلا لیں گے۔ سجاد نے جھنجھلاہٹ سے جواب دیا کہ گھر ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں، بڑی مشکل سے میں نے اپنا تبادلہ کروایا ہے۔ اب میرا اس شہر میں رہنے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔
عجیب سی وحشت کا شکار رہنے لگا ہوں۔ ماریہ نے کہا کہ دن بدن آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم لوگ یہاں ملتان میں اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، آخر آپ کو کراچی جانے کی کیا سوجی؟ سجاد نے سخت لہجے میں کہا کہ میری مرضی، جہاں دل چاہے گا وہاں رہوں گا۔ پھر اس نے محب سے کہا کہ آئندہ پڑھائی کے حوالے سے کوئی شکایت نہ سنوں۔ محب نے سر جھکا کر جواب دیا کہ جی پاپا، ایسا ہی ہوگا، اور وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ سجاد نے ماریہ سے پوچھا کہ تم نے میرے سامان کی پیکنگ شروع کی یا ابھی تک گھر کے فضول کاموں میں مصروف ہو؟ ماریہ نے کہا کہ آپ کی پیکنگ میں نے کافی حد تک مکمل کر لی ہے، ابھی تو آپ کی روانگی میں 5 روز باقی ہیں۔ سجاد نے کہا ہاں، مگر تمہیں اپنا کام وقت پر مکمل کر لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، اور ناشتے کے بعد ماریہ کو خدا حافظ کہہ کر آفس روانہ ہو گیا۔ کچن میں کام کرتی ماریہ سوچ رہی تھی کہ سجاد کو کیا ہو گیا ہے، آخر وہ کیوں بلا وجہ اپنا تبادلہ کرا کے کراچی جا رہا ہے۔ سجاد پچھلے 2 دن سے کراچی میں اپنے دوست روحان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ روحان کا 120 گز کا مکان تھا جس کی اوپری منزل پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اسی کمرے میں روحان نے سجاد کو ٹھہرا دیا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ سجاد بستر پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ اس نے نصف سے بھی کم جلی ہوئی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی، سرہانے رکھے موبائل پر نگاہ دوڑائی، لیکن نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سجاد نے دوبارہ بستر پر لیٹ کر کتاب اٹھائی اور پڑھنے کی کوشش کی، مگر جلتی ہوئی آنکھیں الفاظ کو پہچاننے سے قاصر تھیں۔ جب عمارت کا مفہوم سمجھنے میں ناکامی ہوئی تو تنگ آ کر اس نے کتاب بند کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر کار 5 بجے اس کی آنکھ لگ گئی، مگر 15 منٹ بعد وہ ایک ہی جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ ایک بھیانک خواب اس کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا۔ دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج دفتر نہیں جائے گا، بلکہ کسی ماہر نفسیات سے مل کر اپنا مسئلہ زہر بحث لائے گا۔ 10:30 7:30 بجے روحان اس کے کمرے میں آیا تو سجاد بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ روحان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا کہ کیا بات ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ میں تو تمہیں ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا۔ فی الحال میں ناشتے کے بعد سونا چاہوں گا۔ اس نے دانستہ طور پر ڈاکٹر سے ملاقات کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں روحان اسے نفسیاتی مریض نہ سمجھ بیٹھے۔ روحان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا کہ چلو نیچے چل کر ناشتہ کرتے ہیں، اور سجاد بھی بستر سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ دروازے پر لگی ہوئی نیم پلیٹ ڈاکٹر عمار حسن کے موجود ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ کیا آپ نے ملاقات کے لیے وقت لے رکھا ہے؟ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے پوچھا۔ وہ بڑے غور سے سجاد کو دیکھ رہی تھی۔ سجاد کو اس کی یہ بات ناگوار لگ رہی تھی۔ جی، میں نے اپائنٹمنٹ لے لیا تھا۔ سجاد نے جیب سے ایک پرچی نکال کر اسے دکھائی۔ سجاد نے کہا کہ کم خوابی کا شکار ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مہینوں ہو گئے ہیں، میں اچھی اور پرسکون نیند کو ترس گیا ہوں۔ ڈاکٹر عمار حسن کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ ہفتوں سے نیند نہیں آ رہی، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یا کم یا زیادہ نیند ضرور آتی ہے، البتہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں سوئے۔ سجاد بولا کہ اس طرح تو کبھی کبھار میری بھی آنکھ لگ جاتی ہے، مگر صرف 15 منٹ کے لیے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ کبھی سویا ہوں۔ جب بھی سوتا ہوں کوئی بھیانک خواب میری نیند اڑا دیتا ہے۔ زیادہ تر میں 2 ہی خواب دیکھتا ہوں۔ ایک خواب کو میں خود کو ہر طرف سے آگ کے شعلوں میں گرا ہوا پاتا ہوں۔ دوسرے خواب میں کوئی شخص میرے تعاقب میں ہوتا ہے جو مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو خواب میں آپ کا پیچھا کرتا ہے؟ سجاد نے جواب دیا کہ جی ہاں، وہ شخص میری پہلی بیوی کا بھائی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، علاج کے لیے آپ کی مکمل کہانی جاننا ضروری ہے۔ سجاد نے کہا کہ میرا نام سجاد فاروقی ہے، عمر 36 سال، ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں۔